साहिबजादा वकार सुल्तान का शाहाना लाइफस्टाइल, लग्जरी गाड़ियां, प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी, इन सब का पैसा कहां से आता है? क्या वाकई हक बाहु दरबार का पैसा इस्तेमाल हो रहा है या फिर ये तमाम झूठे इल्जामात और प्रोपेगेंडा है? साहिबजादा वकार सुल्तान ने पहली मर्तबा तमाम सवालों के दो टोक जवाबात दे दिए। इसके साथ ही वो शादी किससे और कब कर रहे हैं, इंटरव्यू में तमाम राज भी बता दिए। लाइफ पार्टनर वही होना चाहिए जिसके साथ सुकून होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, ऑनिक्स न्यूज़ के साथ में हूँ बुशरा। बट नाज़रीन, इस वक्त हम साहिबजादा वकार सुल्तान के डेरे पर मौजूद हैं, जो कि अपने लाइफस्टाइल की वजह से, बल्कि अनोखे लाइफस्टाइल की वजह से सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा वायरल है। बहुत से लोग उनके चाहने वाले भी हैं, जबकि बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो उन पर तनकीद करते हैं। तो तमाम चीज़ें उन्हीं से जानेंगे। साथ में हम देखते हैं कि उनकी कैदी नंबर 804 इमरान खान के साथ बड़ी मोहब्बत भी है, तो इस हवाले से भी हम उनसे जो है वो चीज़ें जानेंगे। इसके साथ लोग जो उन पर इल्ज़ाम आयद भी करते हैं कि वो शायद दरबारों का पैसा जो है वो खाते हैं, तो ये सवाल भी आपके कहने पर हम उनसे कर लेंगे। उनका बिजनेस क्या है, कमाई का जरिया क्या है, तमाम चीजें जो है आइए मेरे साथ उन्हीं से जानते हैं। वकार साहब जो है वो अपने कुछ दोस्तों के साथ मौजूद हैं, तो तमाम चीज़ें जानते हैं। हमेशा ही लोग इनके साथ हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही प्रोटोकॉल्स और गाड़ियाँ कितनी हैं, सब चीज़ें भी इन्हीं से जानते हैं। सर, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। सर, कैसे हैं आप? अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं, हम देखते हैं कि गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, उसके बाद फिर गार्ड्स होते हैं, सिक्योरिटी होती है, प्रोटोकॉल, ये किस चीज़ पे है? और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं आप क्या कोई सियासतदान है या फिर क्या है? नहीं, असल में ना जी प्रॉब्लम ये है, हमारा एक सिस्टम ऐसा है, दरबार शरीफ पे भी आना जाना होता है लोगों में, फिर वो रशिंग होती है बहुत ज़्यादा, तो वो फिर लोगों का थोड़ा बहुत आजकल के टाइम में हमें थोड़ा मैनेज करना पड़ता है जी। बाकी कोई स्पेशली कोई दिखाने के लिए कुछ नहीं होता इस तरह से प्रॉपर। बाकी आपके सामने है लोगों का। अभी यहाँ पे तो ये हमने अलग एक सेपरेट फार्म हाउस बनाया हुआ है, तो यहाँ पे भी सारा दिन एक रूटीन ऐसी होती है। हालांकि ये इसका पता नहीं है लोगों को ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे भी लोग आपके सामने मतलब सारा दिन आते जाते रहते हैं। आप भी आई हैं, आपने देखा है यहाँ पे। तो बाकी डेरा हमारा थोड़ा यहाँ से आगे है जी, वहाँ पे लोगों का होता है, फिर दरबार शरीफ का। तो इस तरह से। ये तो आपने बातें बता दी। हम लाइफस्टाइल लोगों को दिखाना चाह रहे थे, लोग देखना भी चाह रहे थे, तो अंदर चलें फिर दिखाते हैं लोगों को। आज सर चलते हैं और हमें भी अपना लाइफस्टाइल जो है दिखाएं। हम देखना चाहते हैं, हमसे ज्यादा तो लोग देखने को बेताब है। मतलब ये हम एंटर होते हैं तो बड़ा आलीशान किस्म का बना हुआ है सर, माशाल्लाह से। अच्छा, जो हम वो कैदी नंबर 804 की भी बात की सर, इस तस्वीर के साथ तो आए पहले, ये क्या मतलब ये आपने अपने डेरे पर ही लगाई हुई है? क्या मोहब्बत की कोई खास वजह है? बस मैं इमरान खान के हवाले से सिर्फ एक बंदे की हद तक हमें मोहब्बत है, और वो इंशाल्लाह रहेगी। बाकी हमारा कोई सियासी वो कोई नहीं है कि हम कोई प्रॉपर सियासत में आना चाहते हैं या कोई इस तरह से, वो कोई भी नहीं है। बस एक शख्स से मोहब्बत है बस। यानी हम आपको जो है वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हुए आगे नहीं देख रहे? नहीं, इंशाल्लाह ऐसा कोई प्लान नहीं है। अच्छा, आपने जैसे इमरान खान की बात की, आपको नहीं लगता कि नौजवान और जो लोग हैं सोशल मीडिया के, आप उनके ऊपर बड़ा ज्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं, तो आपको देखते हुए लोग इस पार्टी में आते हैं? नहीं, ये तो खैर मैं नहीं कह सकता कि मुझे देख के, लेकिन मेरी अपनी मोहब्बत है, मेरी अपनी मोहब्बत है। मेरी वजह से अगर कोई आता है तो वो उनकी खुशी है, लेकिन मैं किसी को नहीं कहूँगा कि इस पार्टी में जाए। मेरी अपनी अपनी पर्सनल वो ठीक है। अच्छा है, सिर्फ हमें को ये एक वजह बता दें कि मोहब्बत की वजह क्या है? मोहब्बत की कोई वजह नहीं होती। अच्छा, मोहब्बत होती है। ठीक है, यानी ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम घोड़ों के साथ भी आपकी तस्वीर देख रहे थे, और वैसे भी हम वो वीडियोस में भी देखते रहते हैं, तो पसंद हैं घोड़े? घोड़े बेसिकली ना हमारे खानदान में घोड़ों का शौक किया जाता है, लेकिन प्रॉपर इस तरह से मुझे कोई खास शौक नहीं है घोड़ों का। मतलब एक प्रॉपर बंदे को होता है कि मैंने पर्सनली कुछ रखा हुआ है, तो मुझे घोड़ों का बिल्कुल 0% भी शौक नहीं है, बिल्कुल शौक नहीं है। लेकिन हमारे खानदान में, मतलब हमारी फैमिली में घोड़े रखने का ट्रेंड शुरू से है।
مطلب سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو جن کی وجہ سے ہم ہیں, تو انہوں نے بھی گھوڑے رکھے تھے. آگے ہمارے خاندان میں بھی ایسے کافی سارے لوگ ہیں جنہوں نے گھوڑے رکھے ہیں اور بڑی تعداد میں رکھے ہیں. یعنی آپ ان سے الگ چل رہے ہیں, الٹ سمت میں چل رہے ہیں. نہیں الگ نہ سمجھے, لیکن بس ایک شوق کی بات ہوتی ہے. اچھا آپ کا شوق کیا ہے پھر؟ میرا بس شوق یہی, بس لوگوں کی خدمت کرنا اور بس لوگوں سے ملنا, بس یہ شوق ہے. مطلب جیسے ہم آگے بھی دیکھ رہے تھے کہ بس لوگ آ رہے ہیں, اور حالانکہ آپ نے بھی کہا کہ یہ جگہ کسی کو پتہ نہیں ہے. جی نہیں, بس یہ لوگوں کی بس محبت ہے. اللہ تعالیٰ ان کی محبتوں کو سلامت رکھے اور ہمارے دل میں بھی ان کے لیے ایسے ہی محبت رکھے. میرا تو یہ ماننا ہے کہ اگر کوئی آپ کی طرف آتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہوتی ہے. ہاں یہ تو مطلب زبردست ہو گیا. آپ کی پکچرز ہمیں نظر آ رہی ہیں, پہلے تو ہم نے گھوڑوں کے ساتھ دیکھی تھی, شیروں کے ساتھ بھی بڑا لگاؤ ہے آپ کو. جی بس ایک نارمل حد تک, اتنا کوئی کریز نہیں ہے جیسے لوگوں نے بہت زیادہ رکھے ہوتے ہیں اس طرح سے. یہ چھوٹے ہوں تو اچھے لگتے ہیں, بڑے شیر ہیں, شیروں میں بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. تو مطلب چھوٹے ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں تو آپ دے دیتے ہیں کسی کو؟ نہیں میں بڑے نہیں رکھتا جی, بس چھوٹے ہوں تو پھر رکھ لیتے ہیں, بڑے میں. اچھا ہم ایک چیز جاننا چاہتے ہیں, ابھی تک جتنے بھی شوق آپ نے بتایا, آپ نے کہا کہ مجھے اتنا زیادہ کریز نہیں ہے, تو پھر کریز کس چیز کا ہے؟ نہیں میں نے بتایا, مجھے میں شوق کوئی بھی ہو نا جی, وہ حد سے زیادہ کرنا میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہوتا. تو میں کوئی بھی چیز حد سے زیادہ کچھ بھی نہیں کرتا اس طرح سے. مجھے شوق ایک لمٹ تک ہر چیز اچھی لگتی ہے تو میں وہی کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا ہمیں یہ بتائیں کتنی گاڑیاں ہیں, کتنے گارڈز آپ نے اپنے ارد گرد رکھے ہوئے ہیں؟ میرے لیے تو ایک ہی کافی ہے جی. اچھا ہاں جی, میرے لیے تو ایک گاڑی کافی ہے, لیکن یہ ہے کہ کبھی ہم مطلب نکلیں زیادہ, مطلب کہیں دو سے زیادہ ساتھ ہو جائیں تو پھر 2-4 گاڑیاں ساتھ رکھ لیتے ہیں. گاڑیوں کا شوق ہے ویسے؟ ہاں گاڑیوں کا ہے. کون سی گاڑیاں ہیں آپ کے پاس؟ گاڑیاں الحمدللہ جی میں نے مطلب شروع سے رکھی ہیں. میں بیسیکلی تو میں مطلب ہونڈا لگا ہوں. میں نے ہونڈا میں بڑے شوق سے, مطلب شروع سے جب اسکول ٹائم سے ہونڈا رکھی تھی, تو ہونڈا رکھتے بس آج بھی میں نے ہونڈا کی جو لیٹسٹ ماڈل آتے ہیں وہ میں شوق سے رکھتا ہوں. باقی روٹین میں پروٹوکول کے لیے ہماری جو بھی گاڑیاں یوز ہو جائیں, لائک پراڈو ہو گئی, V8 ہو گئی, کوئی بھی ہو جائے تو وہ پھر یوز ہو جاتی ہے. لیکن اسپیشلی شوق جسٹ ہونڈا کا ہے. مطلب ہونڈا کا شوق ہے آپ کو. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے جیسے پروٹوکولز ہیں اتنے, تو پیسہ بھی لگتا ہوگا, گاڑیوں کا شوق ہے, پیٹرول پہ خرچہ آتا ہوگا, تو اتنا پیسہ کہاں سے رہا ہے؟ بزنس کیا کرتے ہیں آپ؟ بزنس الحمدللہ بس ایسے ہے کہ بزنس تو چل رہا ہے. اچھا. میرا اپنا چھوٹا موٹا یہاں پہ کوئی ہم نے مطلب پراپرٹی میں بھی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, اور پاکستان سے باہر بھی 1-2 جگہوں پہ اپنے فرینڈس کے ساتھ کچھ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہیں. 1-2 شو روم ہے دوستوں کے, تو ان کے ساتھ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہیں. مطلب کوئی پراپرلی نا جی اس طرح سے نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ایک, میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں کوئی بھی کام حد سے زیادہ نہیں کرتا, تو وہ سب تھوڑے کر کے نا یہ سارے ہی کر رہے ہیں. لیکن ایک جو ہے آپ پر الزام عائد کیا جاتا ہے, ہم اس کو کہیں گے کہ صاحبزادہ وقار سلطان جو ہے وہ شاید درباروں کا پیسہ استعمال کرتے ہیں, کیونکہ پروٹوکولز میں تو بڑے پیسے لگتے ہیں. نہیں درباروں پہ میں پہلے بھی اپنے انٹرویوز میں بتا چکا ہوں کہ دربار شریف جن کا ہے, یہ سوال آپ ان سے کریں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایک چیز اور بھی کلیئر کر دوں کہ دربار شریف کی ہم خانوادہ سے ہیں, ہم دربار شریف کے خانوادہ میں سے ہیں, ہم گدی نشین فیملی میں سے نہیں ہیں. اچھا یہ بات آپ نے کلیئر کر دی, کیونکہ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کچھ کہ آپ شاید گدی نشین ہیں وہاں کے. نہیں گدی نشین میں نہیں ہوں, الحمدللہ ہماری فیملی کے ہیں گدی نشین. تو وہ یہ چیزیں میرے خیال میں اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. باقی دربار شریف کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی ہے کہ جہاں پہ یہ وہ واحد دربار ہے جہاں پہ لیا نہیں دیا جاتا ہے. یہ واحد دربار ہے الحمدللہ, یہاں پہ دینے والا کوئی سسٹم نہیں ہے, یہاں پہ تو لوگ لے کے جاتے ہیں. ہم کیونکہ دیکھتے ہیں 24 گھنٹے یہ کھلا رہتا ہے, کوئی بھی آئے کھائے, سوتے بھی ہیں یہاں پہ لوگ. تو نہیں بالکل جی, یہاں پہ آپ ابھی آئی ہیں, آپ چلیں ہمارے ساتھ, میں آپ کو وزٹ کرواؤں دربار شریف کا. آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ نظام اللہ چلا رہا ہے, بندہ نہیں چلا سکتا. اوکے ٹھیک ہو گیا. اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس جوتوں کی بڑی زیادہ کلیکشن ہے, کپڑوں کی بڑی کلیکشن ہے, کہ یہ چیزیں پسند ہیں؟ نہیں پسند نہیں, میں مطلب میرے خیال میں ہماری نا جی خواہشات اور ضروریات میں نا ایک چیز ہوتی ہے
کہ ہماری کچھ چیزیں ضرورت کی ہوتی ہیں, یہ چیزیں ضرورت کی ہیں, خواہشات میں نہیں آتی ہماری. اب میں کوئی اس طرح سے کوئی لائک ایک بندہ ہوتا ہے کہ اسے برانڈز کا شوق ہوتا ہے, کوئی اس طرح سے, وہ کوئی نہیں, بس ہماری ایک ضرورت ہے, ضرورت کے لیے تو ہم چیز استعمال کریں تو اسے آپ لائک شوق کا نام نہیں دے سکتے. اچھا, اس وجہ سے لوگ تنقید بھی کرتے ہیں کہ مطلب ایک خانوادے سے ہیں آپ دربار کے, تو آپ کو تو بڑا سمپل رہنا چاہیے, سادہ رہنا چاہیے. نہیں, کیوں سادہ رہنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سادہ کیوں رہنا چاہیے. دربار شریف سے نسبت ضرور ہے الحمدللہ, اور میرے خیال میں وقت کے ساتھ انسان کو اسی حساب میں رہنا. اب آپ بتائیں کہ ابھی ہم جس ماحول میں رہتے ہیں, دربار شریف پہ رہتے ہیں, اگر ہم لوگ اسی پرانے اس میں رہیں گے, مطلب ایک سسٹم میں کہ ہم چادریں سر پہ رکھ کے بیٹھے رہیں, ہاتھ میں کڑے پہن لیں اور بڑی بڑی تسبیحیں رکھ لیں, تو اس سے آپ کو لگے گا کہ شاید یہ پیر ہیں, اور اس سے نہیں لگے گا کہ یہ پیر فیملی سے ہیں. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہم ایک پیر فیملی سے ضرور ہیں, لیکن یہ ہے کہ میرا کوئی پراپر کوئی پیری مریدی والا ایک سسٹم نہیں ہے. یہ میں نے کبھی کوئی پیری مریدی نہیں کی, نہ میں مریدوں کے پاس جاتا ہوں نہ کچھ. الحمدللہ جتنا ہو سکتا ہے میں دینے والوں میں سے ہوں, لینے والوں میں سے نہیں ہوں. اچھا سر, مجھے بتائیے گا, ابھی دربار کی بات ہو رہی تھی, اکثر آپ کی ویڈیوز وہ وائرل ہوتی ہیں جن میں آپ کو وہاں جا کے سجدے کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے, جس پر ہم نیچے ہم پڑھ رہے تھے کہ لوگ بہت زیادہ تنقید کا آپ کو نشانہ بنا رہے تھے. نہیں, سجدہ تو خیر واحد ایک اللہ کی ذات ہے, اس کے علاوہ سجدہ کسی کو نہیں ہوتا. اور واقعی اگر لوگ سمجھتے ہیں تو وہ ٹھیک سمجھتے ہیں, اگر وہ سجدہ سمجھ رہے ہیں تو وہ بالکل ٹھیک سمجھ رہے ہیں کہ ہم شرک کر رہے ہیں. اگر وہ سجدہ ہے تو اچھا, وہ پھر کیا ہوتا ہے؟ سجدہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں, آپ بھی ایک فیملی سے بلانگ کرتی ہیں, آپ کے بھی بزرگ ہوں گے, تو یقیناً جب آپ کے بزرگ آتے ہیں تو آپ ان کو جھک کے ملتی ہوں گی, اور اس طرح سے یہ ہماری ایک محبت کا اظہار کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی چوکھٹ کو جا کے چومتے ہیں, نہ کہ سجدہ کرتے ہیں. سجدہ کرنے کے لیے بھی آپ کو پہلے تو سجدے کی نیت کا ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ سجدے کی حالت میں ہیں, آپ باوضو ہیں, سجدہ کر رہے ہیں. یہ تو ہم ایک عقیدتاً اپنے بزرگوں سے, اپنے خاندان کی ایک عزت کے لیے, ایک محبت سے جا کے ایک وہاں پہ چوکھٹ پہ جا کے اس کو چومنا میرے خیال میں سجدہ نہیں ہوتا. اچھا سر, ہمیں بتائیے گا کہ ایج کیا ہے آپ کی؟ میری ایج ابھی میں 29 سال کا ہونے والا ہوں, ہوا نہیں. اوکے, مطلب ابھی 28 ہم آپ کو کہہ سکتے ہیں. تو شادی کر لی ہے آپ نے؟ نہیں, شادی ابھی نہیں ہوئی جی, باقی انشاءاللہ کریں گے شادی. کریں گے, لیکن کوئی اندازہ کب تک کریں گے؟ 2 سال 3 سال؟ نہیں, ابھی انشاءاللہ جی شادی جلدی کر لیں گے جی, بس ابھی کیونکہ ایک تو پرابلمز اور معاملات کچھ ایسے الجھے ہوئے ہیں کہ اب دل کرتا ہے کہ اب سکون کی طرف جانا چاہیے. اچھا, یہ بتائیں, ابھی شادی کی بات چل رہی ہے, لائف پارٹنر کیسا ہونا چاہیے؟ لائف پارٹنر میں وہی آپ کو پہلے عرض کر چکا ہوں کہ لائف پارٹنر وہی ہونا چاہیے جس کے ساتھ سکون ہونا چاہیے. تو مطلب وہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ بندی جو ہے وہ سکون والی ہے؟ کوئی چیزیں سوچی ہوں گی آپ نے؟ نہیں, کوئی پراپر اس طرح سے سوچا نہیں ہے, باقی اللہ تعالیٰ خیر فرمائے جی. ٹھیک ہے. اچھا, سوشل میڈیا پہ لڑکیاں اپروچ کرتی ہوں گی؟ لڑکیوں کی میسیجز کمنٹس آتے رہتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, اور میں یہ سوشل ایک سرکل ہے یہاں کے لوگوں پہ اتنا بلیو نہیں کرتا جی. اوکے, مطلب سوشل میڈیا سے کوئی اپروچ کرے گا تو وہ مت کرے لڑکی شادی اگر اس نے کرنی ہے تو؟ بالکل نہیں, سوشل میڈیا سے میرا وہ اتنا ہے ہی نہیں, تو مطلب بس. سر, جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بڑا پیار کرتے ہیں, لوگ آپ کا نام بھی استعمال کرتے ہوں گے, تو ہم دیکھ رہے تھے کہ کچھ روز پہلے ایک خبر بڑی وائرل ہوئی تھی کہ صاحبزادہ وقار سلطان جو ہے وہ ہنی ٹریپ کا شکار ہو گئے, تو وہ کیا تھا؟ یقیناً ایسے ہوتا ہے, میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو کہ جب آپ کسی ایسی فیلڈ میں ہوتے ہیں تو پھر آپ کے محبت کرنے والے بھی یقیناً ہوتے ہیں, لیکن ہیٹرز بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو اس میں مطلب میرے لیے ایک ایشو بنا تھا پچھلے سال, مطلب ایک ہماری مریدوں کی فیملی تھی, انہوں نے باقاعدہ میرا نام یوز کیا تھا کہ یہ, بلکہ انہوں نے تو میری وہاں پہ جا کے جب وہ پکڑے گئے کسی مسئلے میں, انہوں نے جا کے بولا کہ یہ تو ہمارے داماد ہیں. ہاں, تو میری انہوں نے بیوی بنا دی تھی, بچہ بھی بنا دیا تھا. اچھا, تو جب مجھے کال آئی تو میں نے کہا کہ مجھے بڑا شوق ہو رہا ہے کہ مجھے یہ لازماً مجھے میری بیوی بھی دکھائیں, میرا بچہ بھی دکھائیں کہ یہ ہے کون. پھر جب میں وہاں پہنچا تو پھر مجھے ساری اسٹوری کا پتہ چلا کہ وہ کوئی عیسائی فیملی تھی, اور انہوں نے مطلب وہاں پہ کوئی پتہ نہیں کیا ان کے معاملات تھے. بہرحال وہ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو
सच पे होते हैं, उन्हें किसी चीज़ का डर नहीं होता। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह सच पे थे, तो बस वो बात वहीं पे खत्म। वो आपका नाम लेकर बचना चाह रहे थे। जी जी बिल्कुल। ओके। अच्छा, मुझे ये सिर्फ ये बताइएगा कि आपकी एक वीडियो कुछ दिन पहले वायरल थी जिसमें कुछ लोग आपसे मिलने आते हैं और आप जो है उनको मना कर रहे होते हैं, तो जिसके बाद नीचे लोग कहना शुरू हो जाते हैं कि मतलब शायद बहुत ज्यादा प्राउड हो गए हैं या लोगों से मिलते नहीं है, तो वो क्या था? नहीं, असल में ये सीन नहीं होगा। वो प्रॉपर वीडियो कोई पूरी होगी, मतलब जिसमें मतलब रश ज्यादा हो सकता है, कोई इस तरह के कोई मामलात होने नहीं। तो आपको पता है हमारा एक दरबार का सिस्टम है, हम तो ऐसे लोग हैं, हम तो 24 घंटे लोगों में रहने वाले बंदे हैं। हम किसी को कैसे मना कर सकते हैं हमें मिलने ना हो? ऐसे हो ही नहीं सकता। मैं तो ये अपनी अपनी खुशबख्ती समझता हूँ कि लोग हमें मिलने आते हैं, तो मैं तो एज ए खादिम, आप ऐसे समझ लिए, मैं एज ए खादिम यहाँ पे बैठा हूँ, कोई मेरे पास आता है तो मैं उनकी खिदमत करता हूँ। अच्छा, लोग बहुत ज्यादा तनकीद करते हैं, तो कमेंट्स पढ़ते हैं आप? कमेंट्स इतने ज्यादा होते हैं कि फिर पढ़ना नहीं होता। मतलब कभी कोई फारिग बैठा तो पढ़ भी लेते हैं। Okay. तो वो जो क्रिटिसिज्म होता है उसको कैसे अपने ऊपर लेते हैं आप? मेरे लिए ये, मैं ये समझता हूँ कि मैंने ये पढ़ा था, ये चीज एक है, कुरान पाक में ये चीज पढ़ी थी कि जब कोई लोग आपके खिलाफ होते हैं, तो वो जो आपके खिलाफ बातें कर रहे होते हैं ना, आपके गुनाह खत्म हो रहे होते हैं, उनके बढ़ रहे होते हैं। तो मैं खुश होता हूँ, मैं समझता हूँ कि बस ठीक है, कर रहे हैं तो करने दें। मेरे लिए खुशी की बात होती है कि चलें यार, मेरे गुनाह तो कम हो रहे हैं। मतलब अच्छा आप समझते हैं उसको। अच्छा, तनकीद लोग करते हैं तो प्यार भी करते हैं, प्यार चाहने वालों को क्या कहेंगे? बस उन्हें कहेंगे और प्यार करें। सर, रूटीन हमने आपकी देखी, हम देखना चाह रहे थे, आपने हमें मौका दिया, सबसे पहले तो शुक्रिया। लेकिन हम देख रहे हैं ऐसे ही मसरूफ दिन गुजर जाता होगा आपका तो। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, बस ऐसे ही रूटीन ऐसे ही है जी, शुरू से ही। अच्छा, जैसे हमने आपके शुरू में कहा था कि प्रोटोकॉल, तो आज हमने देख लिया कि ये प्रोटोकॉल आप खुद नहीं, आप जहाँ जहाँ जाते हैं लोग आपके साथ जुड़ते जाते हैं। जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, लास्ट पे देखने वालों को क्या मैसेज देंगे? बस यही मैसेज देंगे जनाब कि आप हमें, अपने लिए मैसेज दूंगा कि हमें वो ना समझें जो सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है। सोशल मीडिया का फेस कुछ और होता है, रियल लाइफ कुछ और होती है, और अपने आप को सोशल मीडिया वाला बंदा ना बनाए, रियल मैन बनाए। सर बहुत शुक्रिया। सर बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही खूबसूरत मैसेज उन्होंने दिया, और यकीनन आप इनका लाइफ स्टाइल देखना चाहते थे, शहाना लाइफ स्टाइल भी हमने आपको दिखाया और रूटीन भी दिखा दिया। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मीडिया के थ्रू मैं कहना चाहूंगा पीर साहब की अभी शादी नहीं हुई, रिश्ता दरकार है, तो जल्दी मेहरबानी। शादी के बारे में जैसे हमने पोस्ट किया था। चले जी, इसी के साथ मुझे इजाजत, आपसे मिलेंगे नई वीडियो के साथ।